قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الشورى کی یہ آیت مبارکہ اللہ رب رحمان ارشاد فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے وہ پروردگار چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا پھر جسے وہ چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ وحدہ لا شریک، اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، جسے چاہتا ہے اسے پروردگار بھانج بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الشورى کی یہ آیت نمبر 49 اور 50، اللہ پاک پروردگار نے بتایا کہ ساری کائنات میں حقیقی بادشاہت وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اب چاہے زمین کے اندر سمندر ہوں یا دریا ہوں،
زمین میں چاہے پہاڑ ہوں یا ریگستان ہوں، اسی طرح زمین کے اندر صحرا ہوں یا جنگلات ہوں، آسمانوں کے اندر سورج ہو یا چاند ہو، آسمانوں میں ستارے سیارے اور کہکشائیں ہوں، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ اکیلے ہی کی اس پوری کائنات کے اندر بادشاہی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے ساری کائنات کا بادشاہ حقیقی۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک، وہ پروردگار جس کو چاہے دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے بادشاہت عطا کر دے، یا اللہ ہی ہے کہ جو جس کو چاہے وہ وزارت عظمیٰ عطا فرما دے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک جس سے چاہے بادشاہت اور وزارت واپس بھی لے لے۔ اللہ رب الرحمن سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، اور وہ پروردگار جس کو چاہے بادشاہت دنیا کی وزارت عطا کر دے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک جس سے چاہے بادشاہت اور وزارت واپس لے لے۔ وہ اللہ ہی عزت دینے کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے عزت دار بنا دے۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جو ذلت کا بھی مالک ہے، اور جس کو چاہے وہ پروردگار ذلیل کر دے، کیونکہ وہ اللہ ساری کائنات پر ذرے ذرے کے اوپر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی ہے، وہ رات اور دن کو لانے والا بھی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات اور دن کا نظام چلانے والا وہ بھی اللہ اکیلا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، زندوں کو زندہ کرنے والا اور موت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وہ رب رحمان ہی ہے کہ وہ پروردگار زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردے کو زندے میں سے نکالتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے کہ جو بغیر حساب کے رزق عطا فرمانے والا ہے، وہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرما دے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ساری کائنات کا بادشاہ حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو بندوں کو چاہیے کہ وہ ساری کائنات کے خالق اور مالک، داتا اور دستگیر اور پوری کائنات کے بادشاہ اللہ وحدہ لا شریک ہی سے وہ مانگیں۔ اللہ ہی سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ ہی ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور اللہ کے ماں سوا وہ سب اللہ کے در کے منگتے اور سب اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگ سب کے سب اور مخلوق ساری کی ساری وہ اللہ وحدہ لا شریک کے در کی منگتی ہے، اللہ کے در کے فقیر ہیں۔
داتا اور دستگیر اور بادشاہ حقیقی وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انسان کو اگر پیسے والے سے اور دولت مند بندے سے کوئی لالچ ہوتا ہے، آدمی کو بادشاہ سے اور وزیر سے کوئی لالچ ہوتا ہے، بندے کو MNA اور MPA سے کوئی لالچ ہوتا ہے، تو بھائیو اور بہنوں، اللہ اکبر، ہم نے یہ دیکھا اور یہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کا معاملہ ہے، ہاں جی، کہ لوگ بادشاہ اور وزیر MNA اور MPA کے دروازے پر بیٹھے رہ جاتے ہیں کہ ابھی بادشاہ سلامت، وزیر اعظم MNA اور MPA نکلے گا، ہم مانگیں گے اور ہمیں کچھ ملے گا۔ اللہ اکبر، جب ساری کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور دستگیر اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ اللہ کے در پر آئے، اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی کے آگے جھکے۔ بادشاہ اور وزیر، MNA اور MPA لوگوں کو وقت نہیں دیتے، ملاقات نہیں کرتے، فریادیوں کی فریاد کو پورا نہیں کرتے، اور اللہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے کہ ہمارا رب دن میں اور رات میں 24 گھنٹوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 5 وقت آواز دے کر بلاتا ہے۔ بادشاہ اور وزیر کے پاس جائیں، MNA اور MPA کے پاس جائیں، وقت نہیں ملتا، ترلے کرنے پڑتے ہیں، وہ دروازے بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے گھر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، اور وہ 5 وقت ہمیں آواز دے کر بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن معاملہ برعکس ہے، دنیا کے نکمے اور فضول MNA اور MPA کے دروازے پر بیٹھ بیٹھ کر پورا دن گزار دینے والا، اللہ وحدہ لا شریک کے بلانے پر بھی اللہ کے پاس نہ آئے، تو پھر اس سے بڑی بے وقوفی اور بدقسمتی کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ MNA اور MPA، وزیر اعظم اور بادشاہ، اس کی بادشاہی اور اس کی MNE اور اس کی MPing وہ کہاں تک ہوگی؟ ایک صوبے تک ہوگی، ایک ضلع تک ہوگی، وہ ایک محلے تک کا کونسلر ہوگا یا ناظم ہوگا، ایک مخصوص علاقے تک وہ ناظم یا کونسلر یا وہ MNA اور MPA ہوگا، اور دنیا دار بندہ، بھوکھا بندہ یا ضرورت مند آدمی، بھوکھا بندہ یا ضرورت مند بندہ، وہ سارا دن MNA اور MPA کے دروازے پر گزار دے گا، اور اس کی وزارت کہاں تک ہے؟ ایک محدود ایریے تک۔ اللہ وحدہ لا شریک جو ساری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، وہ رب ہمیں بلائے اور ہم اس رب کی آواز پر لبیک نہ کریں، تو کتنی بڑی بدقسمتی۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یخلق ما یشاء، وہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، وہ جو مرضی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔
ایسا ہوتا ہے کہ لگاتار بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ایسا ہے کہ لگاتار بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں۔ بیٹی والا بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے اور بیٹے والا بیٹی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ رب العالمین جس کو جو چاہے اولاد عطا کر دے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے مومن ایماندار بندے کو یہ خوشخبری سنائی کہ جس کو اللہ بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ اپنے بیٹیوں کی اچھی پرورش اور تربیت کرے، ان کو پڑھائے لکھائے سکھائے اور ان کے جوان ہونے پر بر وقت ان کی شادی کر دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے باپ کو جنت کی خوشخبری بتائی اور سنائی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ایک ضعیف درجے کی روایت میں بیٹیوں کو برا مت سمجھو اور بیٹیوں کو ملامت مت کرو اور برا بلا مت کہو، بیٹیاں اپنے باپ کی غم گسار ہوتی ہیں، بیٹیاں اپنے باپ کی خدمت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ مکہ کے مشرک جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی اور اولاد میں بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے منہ کالے اور سیاہ ہو جاتے، بیٹی کی پیدائش پر وہ پریشان ہو جاتے، اور مکہ کا مشرک اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں ہی زندہ درگور کیا کرتا تھا۔ اور یہی حال آج اکثر مسلمان کا ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو اس کا منہ کالا اور سیاہ ہو جائے گا، اور ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہوں تو وہ اپنی بیٹی کسی نہ کسی کو ڈونیٹ کر دیتا ہے، لیکن بیٹا مجال ہے کہ وہ اپنا بیٹا کسی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹی پیدا ہونے پر چہرہ کالا ہو گیا اور یہ بڑا غم زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اور یہ اہل مکہ اور مشرکین مکہ، عرب کے مشرک اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ تو جیسے بیٹا اللہ کی عطا ہے، بیٹی بھی اللہ ہی کی عطا ہے، اور وہ رب بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو بیٹی دینی ہے اور کسے جو ہے وہ بیٹا دینا ہے، کس کو بھانج رکھنا ہے اور کس کو اولاد سے نوازنا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، وہ اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے اور جسے چاہے اللہ بیٹے عطا کر دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے اللہ بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا فرما دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ چاہے وہ بانجھ بنا دے، اور یہ بانجھ پن اللہ عورت میں بھی بنا دیتا ہے اور اللہ مرد میں بھی بنا دیتا ہے۔ کوئی پورا زور لگا لے، اللہ وحدہ لا شریک اگر نہ چاہے تو اولاد نہیں ہوتی۔ اور مشرک اور بدعقیدہ بندے کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور اللہ کی طرف سے یا اپنے اعمال پر مصیبت آنے پر یہ اللہ کا ناشکرہ ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عطا اور اللہ کی دین سمجھنے کی بجائے اسے اللہ اولاد سے نوازے تو اپنی اولاد کا اور اپنے بیٹے کا نام کیا رکھے گا؟ پیرا دیتا، کہ یہ بیٹا مجھے پیروں نے دیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے فرمایا اور بتایا اولاد دینے والی ذات وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ ایسے بہت سے پیر اور فقیر جن کے درباروں اور مزاروں پر جا کر لوگ ان سے اولاد مانگتے ہیں اور شرک اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں،
انہیں خود اللہ نے اولاد سے اور بعض کو اللہ نے نرینہ اولاد سے محروم رکھا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بھانج بنا دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر، فرمایا کہ وہ پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کی یہ تقسیم یہ اندھا دھند تقسیم نہیں ہے، اللہ کی یہ تقسیم یہ بے ترتیب تقسیم نہیں ہے۔ اللہ جس کو جو بھی عطا کرتا ہے اپنے علم سے عطا کرتا ہے اور ایک حساب کے ساتھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ایسے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون اس قابل ہے کہ اس کو اولاد دی جائے، کون اس قابل ہے کہ اس کو اولاد نہ دی جائے، کون اس قابل ہے کہ جسے صرف بیٹیاں ملیں، جسے صرف بیٹے ملیں، اور جسے ملا جلا کر دیا جائے۔ اللہ کی تقسیم وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کی عطا اور اللہ کی تقسیم اندھا دھند نہیں ہے کہ کسی کو بہت کچھ مل گیا تو جو کوئی جو ہے وہ بالکل خالی جھولی رہ گیا۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر، اور وہ پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ یعنی یہ جو اللہ نے اولاد دینے کا نظام بنایا ہے اور اللہ جس کو جو بھی عطا کرتا ہے، پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اسباب کا اور وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کیسے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جناب آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اب دنیا کے اندر وہ انسان ہو یا جانور ہو، دنیا کے اندر جنات ہوں یا چرند اور پرند ہوں، یہاں تک کہ دنیا کے اندر اگر پودے درخت ہیں تو سب کے اللہ نے جوڑے جوڑا بنائے، اور دو کے ملاپ سے تیسرا وجود میں آتا ہے۔ چاہے کوئی پودا ہے، درخت ہے، یا جڑی بوٹیاں ہیں، یا اسی طرح انسان ہے اور جن ہے، چرند ہے اور پرند ہیں، جو بھی پیدا ہوتا ہے نر اور مادے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کیسے علی کل شیء قدیر ہے کہ اس رب رحمان نے جناب آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس اللہ نے کنواری پاک دامن مریم کو بیٹا عطا فرمایا، نہ مریم نے شادی کی نہ مریم نے بدکاری کی، لیکن اللہ نے اسے بیٹا عطا فرما دیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اللہ کیسے علی کل شیء قدیر ہے کہ اس نے بوڑھے بابا جی جناب حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ بابا جی زکریا خود بھی بوڑھے ہیں، اور بابا جی زکریا علیہ السلام کی بیوی بھی بانجھ ہے، بیگم اور بیوی وہ بوڑھی ہے، بانجھ ہو چکی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ تو اللہ تمہیں دن میں 5 وقت بلاتا ہے، اللہ کی آواز پر لبیک کہو، جو مانگنا ہے وہ کائنات کے بادشاہ سے مانگو۔ فقیر سے نہیں مانگتا، منگتا منگتے سے نہیں مانگتا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں دکھایا اور بتایا کہ وہ اس سے مانگتا ہے کہ جس کی جیب میں اپنا ہو اور کچھ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔